بہت سارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ تمام دوستوں کا کہ جنہوں نے دی ٹرو اسٹوری آف اینجلس کی پہلے کس کو بہت زیادہ پسند کیا، اور یقینی طور پر کچھ باتیں تمہید کی نظر ہوئیں. تو آج اسی سلسلے کی دوسری قسط ہے. بہت بہترین اور آپ کے ببلیکل نالج میں اضافے کے لیے بہت ساری اس میں نئی باتیں بھی ہوں گی اور بہت کچھ نیاپن بھی ہوگا. کہ شروع کرنے سے پہلے بھائی منظور مسیح ہیں اسلام آباد سے، انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ نے ہنوک کی کتاب کا ذکر کیا تھا، ہنوک کی کتاب جو ہے وہ بائبل میں شامل کیوں نہیں کی گئی. تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ کلیسیا کے جو ارلی فادرز تھے، جنہیں ارلی فادرز کہا جاتا ہے، یعنی مسیح یسوع کے شاگردوں کے جو شاگرد تھے، بائبل کو ترتیب انہی لوگوں نے دیا تھا. اور ہنوک کی کتاب کو اگرچہ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور اسی کتاب میں فرشتوں کے بارے میں بڑی وضاحت اور فصاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. اور یقین کریں کہ یہ سب ایک فکشن سٹوری کی طرح جو ہے آپ کے سامنے اس کی ساری جو ہے وہ باتیں جو ہیں آ جاتی ہیں آپ کے سامنے، کہ کس طرح ہنوک جو ہے اس کو فرشتے جو ہیں ہنوک کو آسمان و زمین اور اتھاہ گڑھے کی سیر بھی کرواتے ہیں، اور ساتوں بڑے فرشتوں کو قید میں دیکھتے ہیں، جبکہ زمین کے اندر وہ ایک لیکوڈ آگ کو مایا آگ کو بھی بہت بڑے ہیوج اس میں کوانٹٹی میں دیکھتے ہیں. اور بک آف ہنوک میں ماضی، حال اور مستقبل جیسے ہمیں بائبل مقدس میں نظر آتا ہے، تینوں چیزوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. اسی کتاب میں مسیح یسوع المسیح کے آنے، ان کے مصلوب ہونے اور ان کے زندہ ہونے، اور پھر دوسری آمد کے بارے میں بھی ہنوک کی کتاب میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. اور دنیا کے خاتمے اور بڑی جنگوں کا ذکر بھی ہمیں ہنوک کی کتاب میں ملتا ہے. جیسے میں نے کہا بہت دلچسپ کتاب ہے، لیکن یہ یسوع المسیح کے آنے سے تقریباً 100 یا 200 سال پہلے لکھی گئی. کہا جاتا ہے کہ کتاب کا تیسرا حصہ 5ویں یا 6ٹی سینچری عیسوی میں لکھا گیا، یعنی آفٹر ڈیتھ، مسیح کے مرنے جی اٹھنے کے بعد لکھا گیا. اور اس میں 108 ابواب ہیں، 108 چیپٹر ہیں، اور اس کے 5 حصوں پر یہ کتاب جو ہے وہ مشتمل ہے. مکاشفہ سے پہلے یہودا کے خط کو ہنوک کی کتاب کا ایک سبسٹیٹیوٹ یہاں اس کے ساتھ اس کا کمپیریزن کیا جاتا تھا، جس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہودا کے خط کی 14 اور 15ویں آیت کو ہنوک کی کتاب کے پہلے باب اور 9ویں آیت کے ساتھ ملایا جاتا ہے. اور یہی کہا جاتا ہے کہ سیم چیزیں ہیں جو ہمیں ہنوک کی کتاب میں بھی اور ہمیں یہودا کی کتاب میں بھی ملتے ہیں. ایک اور بات بتا دوں کہ 108 ابواب پر مشتمل ہنوک کی کتاب کو ایک مکمل بائبل بھی کہا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، جو کرسچن فیتھ کے بالکل برعکس ہے. بات بہت لمبی ہو جائے گی، تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف. امید ہے منظور بھائی آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہے کلیئر ہو گئی ہوں گی، لیکن یہ بہت ایک لمبا موضوع ہے، اس پر بات کرنے کے لیے بھی ایک الگ ویڈیو چاہیے. تو اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. میں نے گزشتہ قسط میں بتایا تھا کہ خداوند فرشتوں سے باز پرس کرتے ہیں، ان کی سرزش کرتے ہیں اور انہیں سزا بھی دیتے ہیں. وہ روزانہ ایک اسمبلی منعقد کرتے ہیں، جیسے ہم نے بچپن میں دیکھا اسکولوں میں ہوتی ہے، اور بہت ساری آفیشیل میٹنگز بھی پہلے ہوتی ہیں دفتر شروع ہونے سے پہلے. تو اسی طرح خدا روزانہ اسمبلی منعقد کرتے ہیں، جہاں
ان کو فرشتوں کو سونپے گئے کاموں کے بارے میں، جو خداوند ان کو دیتے ہیں کام کرنے کے لیے، جو ان کے ذمے لگائے گئے تھے کام، ان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، ان کی کارکردگی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ جو کام آپ کے سپرد کیے گئے تھے وہ ان کا کیا ہوا۔ اور اسے خدا کی ڈیوائن کونسل یعنی الہی کونسل اور مجلس کا نام دیا گیا ہے۔ جی ہاں، اسے فرشتوں کی ڈیوائن کونسل بھی کہتے ہیں۔ اور اس ڈیوائن کونسل کے لیے عبرانی زبان کے سوڈ سوڈ ٹرم کو جو ہے استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے خفیہ گفتگو، یعنی ایسی گفتگو کہ جس کے بارے میں کسی اور کو علم نہیں ہے، اور صرف انہی ڈیوائن کونسل کے جو فرشتے ہیں صرف انہی کو ان کے بارے میں علم ہوتا ہے کہ وہاں پر کیا باتیں ہوئیں اور کیا فیصلے ہوئے اور کیا کہا گیا اور کیا فیصلے ہوئے، جس کا جیسے میں نے بتایا ہے کہ یہ عبرانی ٹرم ہے سوڈ اس کو کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ خفیہ گفتگو۔ صدیوں بعد آپ سارے مسیح علماء بشمول پہلے بشمول یہودی ربی اس بات پر متفق ہوئے ہیں، کیونکہ جوش ربی اس بات کو نہیں مانتے تھے ڈیوائن کونسل کو، لیکن اب وہ بھی اس بات کو ماننے لگے ہیں کہ خدا کی ایک ڈیوائن کونسل ہے، جہاں فرشتوں کے علاوہ انبیاء کرام کو بھی، پاک لوگوں کو بھی، جو خاص انبیاء کرام تھے، ان کو بھی وہ بھی شریک ہوتے رہے ہیں اس ڈیوائن کونسل میں۔ اس ڈیوائن کونسل کو پہلے سلاطین کی 22ویں باب کی 19ویں آیت میں ہوسٹ آف ہیون کہا گیا ہے، جبکہ زبور 82 چیپٹر کے اس کی 6 آیت میں سن آف گاڈ کا ان کو لقب دیا گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے سن آف گاڈ کا بہت زیادہ جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے۔ فرشتوں کو بائبل میں بہت مرتبہ متعدد بار خدا کے بیٹے کہہ کر پکارا گیا، وہ آپ جانتے ہیں۔ اب ذرا میں ڈیوائن کونسل کے بارے میں کلیئر کر دوں کہ سارے فرشتے، کیونکہ کروڑہا فرشتے ہیں، تو وہ سب کے سب ڈیوائن کونسل میں شامل نہیں ہیں۔ بہت ہی خاص فرشتے جو ہیں وہی صرف خدا کی ڈیوائن کونسل میں شامل ہیں، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لوسیفر بھی ان میں سے ایک تھا، بلکہ میں نے بتایا کہ فرشتوں کے درمیان وہ میڈیٹر کا کام کرتا تھا کہ وہ درمیانی تھا اور خدا کے سب سے قریب تھا۔ گزشتہ قسم میں ہم نے حزقیل 28 باب 3 آیت کو دیکھا تھا، جہاں مرقوم ہے لوسیفر کے لیے، دیکھ تو دانیل سے زیادہ دانش مند ہے اور ایسا کوئی بید نہیں جو تجھ سے چھپا ہو، لیکن وہ اپنے مرتبے اور رتبے کی روحانی بلندی کو نہ سمجھ سکا، جیسے ہم بھی کبھی کبھی اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم اپنے قد و کاٹ کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور ہمیں جو کچھ خداوند کی طرف سے ملتا ہے بعض اوقات ہم اسے اپنی محنت اور اپنا کہنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن وہ اپنے مرتبہ رتبے کی روحانی بلندی کو نہ سمجھ سکا، اور وہ اس راز کو نہ سمجھ پایا کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ خدا کے وسیلہ سے ہے، اور طاقت اور قوت اور ابدیت صرف میرے رب کو زیبا ہے۔ اگر کسی کے پاس کچھ بھی ہے تو وہ سب میرے اور آپ کے خداوند رب کی عطا ہے۔ یقین مانیے گا کہ ہم اس کو اپنی محنت کبھی بھی نہ کہیں، اپنا کچھ بھی نہ کہیں، یہ سب رب کا ہی ہے، انہی کا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اب آج کی ایک خاص چیز میں آپ کے سامنے جو ہے وہ واضح کرنا جا رہا ہوں کہ زبور اس کا 82واں باب 82 چیپٹر، اور میں آپ کو اس کے انگلش ورژن کی تفصیل بھی بتاتا چلا جاؤں گا، ساتھ ہوگا، بہتر ہوگا کہ آپ سب بھی گھر میں
انگلش بائبل ضرور رکھیں، کیونکہ بہت ساری کچھ ٹرمز ہوتی ہیں، کچھ الفاظ ہوتے ہیں ٹرانسلیشن میں کچھ اور ہیں، جیسے میں نے پچھلی قسم میں بھی بتایا تھا کہ اردو میں فرشتوں کے بازو کہا گیا ہے، جبکہ انگلش بائبل میں انہیں ونگز کہا گیا ہے۔ تو یہ اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو، مجھے اور ہمیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس میں مل جاتی ہیں کہ وہ براہ راست گریک یونانی زبان کی ٹرانسلیشن ہے، اور ہمارے ہاں جب اردو کی ٹرانسلیشن ہوئی تو اس میں ظاہر ہے بہت ساری لوکل لینگویج کی وجہ سے وہاں پر بہت ساری چیزیں ذرا تھوڑی سی مختلف ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ تو زبور 82 چیپٹر میں خداوند فرشتوں کی اسمبلی میں موجود ہیں جو وہ ہر روز کال کرتے ہیں۔ لکھا ہے خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے۔ یہ نئے انگلش کی ٹرانسلیشن ہے، اس سے پہلے جو پرانی بائبل تھی اس میں تھا الہوں کی جماعت میں الہ موجود ہے۔ انگلش میں ہے، وہ بہت دلچسپ ہے، وہ ذرا دیکھ لیجیے گا۔ God has taken his place in the divine council۔ دوبارہ سے دیکھیں اردو میں کیا ہے، خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے، اور انگلش میں ہے God has taken his place in the divine council۔ وہ الہوں کے درمیان عدالت کرتا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہاں الہوں کا مطلب فرشتے ہے، اور انگلش میں انہیں گاڈز کہا گیا ہے۔ الہ ہے تو گاڈ ہے، الہوں ہے تو گاڈز ہے، لیکن چھوٹی جی کے ساتھ ہے۔ پچھلے قسم میں نے بتایا تھا کہ گاڈ کے لیے، خدا کے لیے کیپٹل جی، اور باقی دیوی دیوتاؤں فرشتوں کو اگر گاڈ کہا جاتا ہے تو اس کے لیے چھوٹا جی استعمال ہوتا ہے۔ آپ بھی کبھی کسی کو گاڈ بلیس لکھیں تو کیپٹل جی لکھیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں، بہت سارے دوست احباب جو ہیں وہ چھوٹا جی لکھتے ہیں خدا کے لیے بھی، جو مناسب نہیں ہے۔ اچھا، یہاں تو یہ ہو گیا۔ اب دوسری آیت میں کیا کہتے ہیں؟ پہلی آیت میں تو ہے خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے، دوسری آیت میں خداوند ان سے باز پرس کرتے ہیں، ان سے جواب طلبی ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں تم کب تک بے انصافی سے عدالت کرو گے اور شریروں کی طرفداری کرو گے؟ غریب اور یتیم کا انصاف کرو، غمزدہ اور مفلس کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ، غریب اور محتاج کو بچاؤ، شریروں کے ہاتھ سے ان کو چھڑاؤ۔ وہ نہ تو کچھ جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، وہ اندھیرے میں ادھر ادھر چلتے ہیں، زمین کی ساری بنیادیں ہل گئی ہیں۔ میں نے کہا تھا تم الہ ہو اور تم سب حق تعالیٰ کے فرزند ہو، تو بھی تم آدمیوں کی طرح مرو گے۔ اس کو میں آگے چل کر واضح کروں گا۔ تو بھی تم آدمیوں کی طرح مرو گے، اور عمرہ بادشاہ اور عمرہ میں سے کسی کی طرح گر جاؤ گے۔ انگلش میں عمرہ کی جگہ پرنس لکھا گیا ہے، اور پرنس لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ توجہ سے سنیے گا، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر رکھا ہے کہ بائبل کی باتیں خدا کی باتیں ہیں، برحق اور سچ پر مبنی ہیں، جن کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ تو زبور 82 میں کس قدر وضاحت اور فصاحت کے ساتھ خداوند کے کام اور نظام چلانے کا ذکر ہے۔ خدا نے ملک اور قوم پر فرشتوں کو نگران مقرر کر رکھا ہے۔ پھر میں اس طرف آ گیا تو ویڈیو اور بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ پھر میں اگلی تیسری قسم میں بتاؤں گا کہ کون کون سے ملکوں کا ذکر ہے بائبل مقدس میں جہاں جہاں فرشتے خدا نے مقرر کیے، اور جن کی سرزش وہ 82 چیپٹر میں کر رہے ہیں اور ان سے حساب کتاب مانگ رہے ہیں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں ڈیوائن کونسل میں خداوند انہیں حاضر کرتے ہیں اور ان سے جواب پرسی کرتے ہیں، کیونکہ ان کا کام انصاف کرانا، کمزوروں، غریبوں اور محتاجوں کی داد رسی کرنا ہے، اور شریروں کے ہاتھ سے ان کو
محفوظ رکھنا ہے، شیطان کے ہاتھ سے محفوظ رکھنا ہے، ان فالن فرشتوں سے، ان بدروحوں سے، ان بری روحوں سے، ان برے لوگوں سے، ظلم سے، ان کو محتاجی سے، ان کو غریبی سے، ان کو بھوک سے، ان کو سردی سے، ان کو ہر اس بلا سے محفوظ رکھنا ہے جو ان کی جان کے لیے خطرے کا سبب بنتی ہے۔ لیکن جب انہوں نے اپنی ڈیوٹی، اپنے فرائض حسن طریق سے ادا نہ کیے اور پوری وفاداری نہ نبھائی، تو حق تعالیٰ میرے اور آپ کے خداوند ان سے سخت ناراض ہو گئے۔ خداوند ان کو یاد دلاتے ہیں کہ میں نے تو کہا تھا کہ تم اللہ ہو، یعنی میری روح میں سے تم کو روح ملی ہے اور تم میری طرف سے ان پر حاکم مقرر ہوئے۔ میں نے تم کو اختیار دیا کہ ان کی نہ صرف حفاظت کرو بلکہ ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کرو۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ خدا کو ہماری فکر ہے، ہر لحظہ فکر رہتی ہے۔ انہوں نے مقرر کیے فرشتوں کو کہ وہ ہمارا خیال رکھیں، ہماری ضرورتوں کا خیال رکھیں، لیکن انہوں نے زمین پر آ کر اپنی پوجا بھی کروانی شروع کر دی، جن کو خدا نے کہا کہ تم آدمیوں کی طرح مرو گے، یعنی ان سے وہ اپنا اختیار واپس لے لیتے ہیں۔ انہیں بلکہ ان کی نہ صرف ان کی ضرورتوں کو پورا کرو بلکہ ان کو ابلیسی قوتوں سے بھی ان کا کام تھا چھڑانا ہوگا۔ میں نے تمہیں خدا کے بیٹے ہونے کا شرف اور رتبہ بخشا۔ خدا کیا فرماتے ہیں؟ 82 باب جو ہے وہ بہت اہم ترین باب ہے جو فرشتوں کے رتبے، فرشتوں کے کام اور فرشتوں کی ڈیوٹیوں کے بارے میں سمجھنے میں بہت مددگار ہے، اور یہ پوری بائبل میں یہ واحد باب ہے جو ہمیں تمام فرشتوں کی ذمہ داریوں اور ان کے فرائض اور ان کے کام اور ان کی حیت کے بارے میں ہمیں پتہ دیتے ہیں۔ بلکہ لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے اپنے کاموں اور اپنے فرائض سے روگردانی ہی نہیں کی بلکہ اپنی پوجا بھی کروا دی۔ حقیقت میں تاریخ اگر ہم تفصیل کے ساتھ پڑھنا شروع کریں تو اس میں باقاعدہ طور پر ذکر ہے اس چیز کا۔ تم بھی پرانے ابلیس کی طرح خود کو خدا بنا بیٹھے۔ بہت دیکھیے گا خداوند ان کو سخت سزا سناتے ہیں، موت کی سزا۔ 7ویں آیت میں کیا لکھا ہے کہ تو بھی تم آدمیوں کی طرح مرو گے۔ وہیں ڈیوائن کونسل میں، عدالت ہی میں خداوند ان کو ان کے رتبے سے بے دخل کر کے موت کی سزا دیتے ہیں، یعنی جسم تو خاک ہو جائے گا، کیونکہ پھر ان سے ان کا روحانی رتبہ چھین لیا گیا اور انہیں آدمیوں کا انسان قرار دے دیا گیا، اور انسان کیا ہے؟ خاک کے ساتھ خاک ہونا ہے، یعنی جسم تو خاک ہو جائے گا اور روح کو آخری دنوں میں انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کر کے ازلی سزا دی جائے گی، جیسے ان انسانوں کو ازلی سزا دی جائے گی جو خداوند کے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں ہے اور عمرہ میں سے کسی کی طرح گر جاؤ گے۔ اور یہ عمرہ کون ہے؟ یہ مالدار، یہ شہنشاہی لوگ کون ہیں؟ یہ لوسیفر بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا پرنس تھا، لوسیفر تھا، شہزادوں کی طرح رہتا تھا، بڑی پاور کے ساتھ رہتا تھا، اور گزرے کوئی بڑے بادشاہ جو ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ فرشتوں کو جو اپنے فرائض سے روگردانی کرتے ہیں ان کو کس طرح سے سزا کا حکم ان پر کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک فرما دیتے ہیں کہ تم آدمیوں کی طرح مرو گے۔ دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ کیفا یعنی پطرس رسول نے اپنے دوسرے خط کے 2 باب کی 4 آیت میں کیا لکھا؟ وہ یوں رقم تراز ہے، کیونکہ جب خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بیچ کر تاریک غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک حراست میں رہیں۔ خداوند کسی کے گناہوں کو بھی معاف نہیں کرتے ہیں۔ آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ اور خداوند کے ہاں انصاف کس طرح ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے خداوند انصاف اور سچائی کے خداوند ہیں۔ یہ ہم سب
بہت ہی اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے خداوند جو ہے وہ انصاف کے خدا ہیں۔ اور پہلی قسم میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کس طرح باقی فرشتوں کو خداوند نے سزا دی، اور پھر زبور 82 میں ڈیوائن کونسل میں کھڑے ہو کر بے انصاف اور اپنی ذمہ داریوں سے کوتاہ نظری کرنے والے فرشتوں کو سزا سناتے ہیں۔ اسی لیے ہم سب کو بھی خیال رکھنا ہوگا کہ خداوند بہت ہی رحیم و غفور ہیں، اور یہ ہم سب جانتے ہیں۔ وہ قہر کرنے میں دھیمی و شفقت میں غنی ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ بسم کرنے والی آگ بھی ہیں۔ یہ بھی آپ کو اور ہم سب کو ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا۔ پہلے انسان نے گناہ کیا تو اسے باغ عدن بھی، جو ایک کمفرٹ زون تھا، وہاں سے نکل کر ایک ایسے جہاں میں اسے جانا پڑا، ایک ایسی جگہ خداوند نے سزا کے طور پر اسے بھیجا کہ جہاں اسے اپنا خون پسینہ بہا کر روٹی پانی کھانا اور پینا تھا۔ میں یہاں آپ کو ایک اور واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ یہ بات آپ نے بہت پہلے کئی مرتبہ بھی سنی ہوگی، لیکن اس سے پہلے ذرا تھوڑا سا میں بتاتا چلوں کہ دیکھیں، موسیٰ خداوند کو بہت زیادہ پسند تھے۔ انہی کے بارے میں، موسیٰ کے بارے میں خداوند فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر موسیٰ سب آدمیوں سے زیادہ حلیم تھا۔ یہ ہم نے دیکھا۔ وہ موسیٰ کے خلاف کھڑے ہونے والے یہودی سرداروں کو بھی ایک ہی جھٹکے میں زمین کی گہرائیوں میں دفن کر دیتے ہیں، خیموں سمیت، ان کی آل اولاد سمیت، ان کے بیوی بچوں سمیت، ان کے جانوروں سمیت، ان کے پورے قبیلے کو خداوند زمین بوس کر دیتے ہیں۔ یعنی اس قدر موسیٰ سے وہ پیار کرتے تھے۔ اور پھر موسیٰ پر غصہ ہونے والے اس کے بھائی ہارون اور مریم کو بھی ڈانٹتے ہیں، اور مریم کو تو سزا تک دے ڈالتے ہیں۔ اس قدر خداوند موسیٰ سے پیار کرتے تھے۔ لیکن موسیٰ کو بھی ہم سب جانتے ہیں کہ ایک انصاف پرور باپ ہوتے ہوئے سزا دیتے ہیں، اور گناہ بھی اس کا، اب گناہ یہ نہیں ہے کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بس گناہ ہے۔ تو موسیٰ کو بھی خداوند سزا دیتے ہیں۔ اور موسیٰ کا ذکر اس لیے بھی ضروری ہے کہ موسیٰ کی ساری زندگی فرشتوں کے ساتھ، خدا کے فرشتوں کے ساتھ ذکر بدرجہ اتم بائبل مقدس میں موجود ہیں۔ اور اگر فرشتوں پر کوئی بھی ویڈیو بنائی جائے گی تو بائبل کا ایک کوئی بھی شاگرد، بائبل اسٹڈی کا کوئی بھی شاگرد موسیٰ کے کردار کو فراموش نہیں کر سکتا ہے۔ وہ موسیٰ کا لازماً ذکر کرے گا، کیونکہ ہر جگہ فرشتے اس کے آگے آگے چلے، اور خدا نے اپنے فرشتوں کو اس کے آگے آگے بھیج کر کامیابیاں اور کامرانیاں بڑی بڑی جنگوں میں بھی بخشیں۔ یہاں تک کہ موسیٰ کے مرنے کے بعد نیک و بد فرشتوں کی ایک بہت بڑی تکرار کا ذکر بھی بائبل مقدس میں موجود ہے۔ اور میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو یہ قصہ جو ہے جس کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں، ہم موضوع سے ہٹ نہ جائیں، لیکن چونکہ موسیٰ سے خدا پیار کرتے تھے، فرشتوں کا ذکر اس میں ہے، تو کچھ یہ ذکر جو ہے آپ کو بہت مزہ بھی دے گا، آپ کے نالج میں بھی اضافہ کرے گا، اور یقینی طور پر آپ سرپرائز ہوں گے یہ سب کچھ سن کر۔ گنتی کی کتاب اس کا 12واں باب پہلی آیت اور 1 سے 3 آیت تک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے کہاں جا کر شادی کی، لیکن یہاں پر موسیٰ نے ایک اور عورت سے شادی کی، بلکہ آگے چل کے میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں۔ کیا ہے کہ اور موسیٰ نے ایک کوشی عورت سے بیاہ کر لیا، سو اس کوشی عورت کی وجہ سے جسے موسیٰ نے بیاہ لیا تھا، مریم اور ہارون اس کی بدگوئی کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ کیا خدا نے فقط موسیٰ ہی سے باتیں کی ہیں؟ کیا اس نے ہم سے بھی باتیں نہیں کی؟ اور خدا نے یہ سنا، اور موسیٰ تو روئے زمین کے سب آدمیوں سے زیادہ حلیم تھا۔
اور پھر 8ویں آیت میں خدا موسیٰ کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے بھائی ہارون اور بہن مریم کو ڈانٹتے ہیں اور ان پر خداوند کا غضب بھڑکتا ہے۔ مریم کو کوڑ کی سزا ملتی ہے اور ہارون کو فوراً ہی معافی مانگنے پر بخشا گیا۔ دیکھیں موسیٰ کو مریم اور ہارون نے دونوں نے ان کے ساتھ جو ہے بدتمیزیاں کی، بحث و تکرار کی اس کوشی عورت کی وجہ سے، لیکن خداوند کا اپنا نظام تھا۔ خداوند موسیٰ سے پیار کرتے تھے، موسیٰ کو چاہتے تھے، تو انہیں یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی، کیونکہ اگر خداوند کو یہ چیز بری لگتی تو میرا خیال ہے کہ خداوند ہی اس کو روکنے کی کوشش کرتے اور خداوند ہی موسیٰ کو سزاوار قرار دیتے۔ اب آپ کہیں گے کہ جی اس واقعہ کا تو ہم کو علم ہے۔ بالکل آپ کو علم ہے، نئی بات نہیں ہے، لیکن آگے جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ آپ سب کے لیے بہت کچھ نیاپن ہوگا کہ یہودیوں کی تاریخ کے مطابق اس کوشی عورت سے شادی موسیٰ نے اس وقت کی تھی کہ جب وہ فرعون کے محل میں فرعون کی بیٹی کا بیٹا بن کر شہزادوں کی طرح رہ رہا تھا، اور وہاں بھی وہ ایک جنگجو لڑاکا شہزادہ تھا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اس کی تربیت ہی شہزادوں کی طرح ہوئی اور اسے جنگی امور کی ساری تربیت دی گئی۔ اور یاد رکھیں، اور یہ کوشی عورت کے ساتھ موسیٰ کی پہلی شادی تھی۔ اس وقت تک تو وہ فرعون سے ایک مصری کے قتل کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے بھاگا بھی نہیں تھا۔ موسیٰ نے یہ شادی اس وقت کی تھی، اور یہ کوئی عام عورت نہیں تھی۔ یاد رکھیے، یہ کوشی عورت کوئی عام عورت نہیں تھی، بلکہ کوش جو آج کا اتھوپیا ہے، اس کی شہزادی تھی، اور یہ لوگ آج بلیک جوئش کہلاتے ہیں، جنہیں 1948 کے بعد جب اسرائیل ملک بن گیا اور اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا تو 1960 میں، یاد رکھیں 1960 کے بعد ان لوگوں کو جہاز بھر کر بائبل مقدس کے مطابق اسرائیل لایا گیا، کیونکہ خدا نے کہا کہ میں تمہیں ملکوں سے واپس لے کر آؤں گا، جہاں جہاں میں نے تجھے بکھیرا ہے وہاں سے میں تم کو سمیٹوں گا۔ تو خداوند اتھوپیا سے بھی ان سارے یہودیوں کو جو بلیک جوئش کہلاتے ہیں، ان کو 1960s کے ایرا میں وہاں سے جہازوں میں بھر کر وہاں اسرائیل پہنچایا گیا۔ اگر ٹائم زیادہ نہ ہوا تو میں آپ کو اس کی ویڈیو بھی دکھانے کی کوشش کروں گا، لیکن چونکہ آج کا موضوع نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کے بائبل کے ایک اہم ترین کردار کے حوالے سے یہ ایک بات ہے، اور آگے چل کر آپ ایک اور بھی زیادہ آپ کے لیے آپ سرپرائز ہونے والے ہیں۔ تو لیکن ہوا یوں کہ جب موسیٰ ایک شہزادے کی صورت مصر میں تھا تو کوش جو اس وقت ایک بہت بڑی جنگی قوت تھی، یاد رکھیے گا، یہ آج اتھوپیا بھوک اور ننگ کے ہاتھوں مر رہا ہے، لیکن اتھوپیا ایک بہت بڑی جنگی قوت تھی، ایک بہت مضبوط ملک تھا جو اس وقت مصر کے مقابلے کی ایک بڑی قوت تھا۔ تو اس کے ساتھ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی مصر کی، اور اس جنگ کو موسیٰ نے لیڈ کیا، موسیٰ نے کامیابی حاصل کی، اور اس عورت کے ساتھ، اس ملک کی شہزادی کے ساتھ موسیٰ نے شادی کر لی۔ بہت عرصہ موسیٰ کوش کے اندر رہا، اور وہاں پر اس کے بچے بھی پیدا ہوئے۔ تبھی کوش کے بادشاہ کی بیٹی نے موسیٰ کے ساتھ شادی کر لی تھی، کیونکہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ موسیٰ کی خوبصورتی انتہائی قابل دید تھی۔ موسیٰ ایک انتہائی کڑیل خوبصورت جوان تھا۔ اب یہ کوشی عورت کون ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جی، یہ یہودی اور نوح کے بیٹے حام کی نسل ہے۔ یہ وہی حام ہے کہ جس نے اپنے باپ نوح کو برہنہ حالت میں دیکھا تھا، اور نوح نے اسے یوں بددعا دی تھی، بہت بڑی بددعا دی تھی حام کو۔
اس کے لیے پیدائش 9 باب ہم دیکھ لیتے ہیں اور اس کی 25ویں آیت کو بھی دیکھتے ہیں، جہاں پر کہتے ہیں کہ کنعان ملعون ہو اور وہ اپنے بھائیوں کے غلاموں کا غلام ہو، اور وہ اپنے بھائیوں کے غلاموں کا غلام ہو۔ اور پھر پیدائش 10 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ اور بنی حام یہ ہیں، کوش اور مصر اور فوت اور کنعان۔ یاد رکھیں کہ اسی کوش نسل سے نمرود پیدا ہوا تھا، جسے بائبل میں ایک شکاری سورما کے نام سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ لیکن نمرود کہا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ اور سٹوریز ہیں اور کہانیاں ہیں کہ وہ جو فالن اینجلز نے انسان کی بیٹیوں سے شادی کی تھی، یہ اس کی نسل تھی۔ لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سب تو طوفان نوح میں تباہ ہو گئے تھے، وہ ان کو تو خداوند نے برباد کر دیا، یہ کہاں سے نکل آیا تھا؟ لیکن اس پر ایک ویڈیو الگ سے بنانے کی میں کوشش کروں گا کہ اس میں بتایا جائے۔ بات یقینی طور پر بہت طوالت اختیار کر گئی ہے، لیکن اگر آپ کی دلچسپی اس ضمن میں نظر آئی تو کسی اور ویڈیو میں ان تمام افریقی قبائل اور یورپین اور امریکن اور جیسے میں نے کہا تمام یورپین اور امریکن نسل کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، ایویڈنس کے ساتھ، کہ یہ کیوں کر حام اور پھر ادوم کی نسل میں سے ہیں۔ تو واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ خدا نے موسیٰ کی طرفداری کرتے ہوئے مریم کو کوڑ کی سزا دی تھی، لیکن اسی موسیٰ پر خداوند بھی غصہ کرتے ہیں۔ وہ جو میں بتانے جا رہا تھا کہ خداوند، ہمارے خداوند انصاف کے خداوند ہیں، وہ کسی کو بھی بے سزا نہیں چھوڑیں گے، وہ رحیم و غفور ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن ان کا اپنا ایک قانون ہے کہ انہوں نے مریم کو تو سزا دی کہ تم نے موسیٰ پر، میرے بندہ پر کیوں اس طرح سے چلائے، لیکن پھر دوبارہ سے وہ موسیٰ کو بھی انہوں نے سزا دی، اور ایک ہی غلطی پر موسیٰ کو جلاد کے ملک یعنی اسرائیل نہیں آنے دیا، اور دور ہی سے یرو کے پہاڑوں سے اسے موجودہ اسرائیل دکھا دیا۔ شاید موسیٰ کے دل میں بہت کچھ آیا ہوگا، لیکن اس نے خداوند کی آواز پر آمین کہا۔ اس کے لیے آپ کو استثناء کی 34ویں باب میں تفصیل مل جائے گی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر کس طرح خداوند موسیٰ کو بتاتے ہیں کہ تم اسرائیل نہیں جا سکو گے، یہیں پہاڑ پہ چڑھ کر پورے اسرائیل کو، اور اتنی دور دور تک کا ملک کس طرح سے خداوند نے موسیٰ کو دکھایا اور موسیٰ کو نظر آ گیا۔ ہم تو ہمارا ویژن تو اتنا زیادہ نہیں ہے کہ ہم زیادہ دور تک دیکھ سکیں، لیکن وہ خداوند ہیں، وہ خداوند کا کمال ہے کہ انہوں نے کس طرح اسے دکھایا۔ دیکھیں، آج ہم کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے بھی دوسروں کو ناچیز جانتے ہیں، لیکن جب موسیٰ کی وفات ہوتی ہے تو لوسیفر آن موجود ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ لوسیفر آن موجود ہوتا ہے، لیکن موسیٰ کی لاش جو ہے، اس وقت جو ہے اس پر بحث و مباحثہ کرتا ہے کہ وہ اور موسیٰ کی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ موسیٰ کی لاش مانگتا ہے۔ اب اس میں لوسیفر نے موسیٰ کی لاش کا کیا کرنا تھا؟ اس میں ایک حکمت بھی ہے کہ اس نے کہا کہ موسیٰ نے بھی گناہ کیا تھا، لہٰذا اس کی لاش میرے حوالے کی جائے۔
لیکن موسیٰ کی تدفین کے لیے خداوند کی لڑاکا فوج کے کمانڈر مکائل فرشتہ اپنے ہزاروں لاکھوں فرشتوں کے ساتھ موسیٰ کی لاش کی حفاظت کرتے ہیں۔ لوسیفر مقرب فرشتے مکائب کے ساتھ تند و تیز بحث و مباحثہ کرتا ہے، لیکن کمال ہے کہ مکائل فرشتے نے اسے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ یاد رکھیے گا، یہودا کا عام خط دیکھ لیجئے، اس کا پہلا باب 9 آیت ہے۔ لیکن مقرب فرشتہ مکائل نے موسیٰ کی لاش کی بابت ابلیس سے بحث و تکرار کرتے وقت لعن طعن کے ساتھ اس پر نالش کرنے کی جرت نہ کی، بلکہ یہ کہا کہ خداوند تجھے ملامت کرے۔ اب یہاں 2 باتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو مقرب مکائل فرشتہ ابلیس یعنی لوسیفر سے خوفزدہ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ خوفزدہ تھا، لیکن میں کہہ رہا ہوں خوفزدہ ہو سکتا ہے کہ جو اس کو لعن طعن نہیں کرتا، یا پھر کیوں لعن طعن نہیں کرتا کہ کسی وقت لوسیفر جو ہے وہ درمیانی تھا اور مکائل فرشتہ اس کے انڈر رہا تھا، لیکن اور وہ اس کی پاور سے بھی آگاہ تھا۔ اگر آپ کہیں کہ دانییل کی دعا کا جواب جب فارس کے فرشتے نے روکا تھا تو تب مکائل نے بڑی جرت دکھائی تھی، اس فرشتے کے ساتھ اس نے بڑی لڑائی کی تھی، وہ آپ کو پتہ ہی ہے، اس نے بڑی لڑائی کی اس کے ساتھ۔ تو آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے تو پھر یہاں پر اس نے اس پر لعن طعن کیوں نہیں کی؟ لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جس فرشتے نے دانییل کی دعا کے جواب کو روکا تھا وہ لوسیفر خود نہیں تھا، بلکہ اس کا ایک نمائندہ تھا جو فارس کا موکل تھا، جو فارس کا فرشتہ تھا، جس کی ڈیوٹی فارس پر تھی، تو لہٰذا وہاں پر نہیں تھا۔ لیکن موسیٰ کی لاش کے حصول کے لیے لوسیفر جو ہے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آتا ہے، اسی لیے مکائل فرشتوں کو بھی اپنے فوجی فرشتوں کے ساتھ آنا پڑا تھا، اور بلکہ ابلیس کے ارادوں کو بامتے ہوئے خداوند نے پہلے ہی مکائل فرشتوں کو اپنی لڑاکا فوج کے ساتھ جو ہے وہاں پر بھیج دیا کہ موسیٰ کی لاش کی حفاظت کریں۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ خدا موسیٰ کو زندہ ہی اٹھا لیتے نا، اتنے پیارے تھے، اتنے محبوب تھے، جیسے حنوک کو اٹھایا تھا، تو دیکھیں وہ خداوند ہے، ان کی حکمت، ان کی خرد کو ہم لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ پھر بائبل مقدس میں ہے کہ کون ہے جو تجھے کھڑا ہو کر جواب دے سکے۔ اب اس دوسری قسط کے اس سے پہلے کہ ہم آخر میں جائیں، ہم نے موسیٰ کی کوش کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک کوشی عورت سے شادی کی، لیکن کوشی عورت نہیں ہے، وہ جوئش ہے، جو حام کی اولاد میں سے تھا، جسے بلیک جوئش کہتے ہیں، اور وہ آج یہاں پر اسرائیل کے اندر موجود ہیں، پوری دنیا میں بھی موجود ہیں بلیک جوئش کے حوالے سے۔ تو اب میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس چیز کا ذکر ہوا ہے تھوڑا سا پہلے، تو اب اس میں تھوڑا سا اور میں اضافہ بھی کر دوں، تھوڑی سی آپ کی معلومات کے لیے، آپ کو بہت اچھا لگے گا، بہت مزہ بھی آئے گا۔ تو اگر ہم پہلا سلاطین اور اس کے 10ویں باب کی طرف دیکھتے ہیں، جہاں سبا کی ملکہ، انگلش میں ہے شیبا، انگلش میں سبا ملک کو شیبا ملک کہا گیا ہے۔ سلیمان نبی کی شان و شوکت اور اس کی عقل و دانش کی شہرت سن کر آتی ہے۔ اب بائبل میں سبا کی ملکہ کا نام تو درج نہیں ہے، لیکن میں اس کا نام بتانے جا رہا ہوں آپ کو۔ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری دلچسپی ہوگی، بہت سارے لوگ اس کو، تو ایک تو جو تاریخ کی کتابیں ہیں اس میں ان کے نام کو لے کر بہت ساری متضاد چیزیں بھی ہیں، اور ان کی شخصیت کے حوالے سے بھی کچھ اس طرح کی باتیں ہیں، لیکن ان کا ایک چیز پر تو زیادہ تر جو مورخین ہیں وہ متفق ہیں کہ اس کا نام مکیڈا
ماکیڈا، MAKEDA، ماکیڈا لکھا گیا ہے، جسے 10ویں صدی عیسوی یعنی BC میں اتھوپیا کی ملکہ کہا گیا ہے، کہ یہ باقاعدہ طور پر سبا کی ملکہ جو تھی ماکیڈا، یہ اتھوپیا کی جو اس وقت کوش کہلاتا تھا اس کی ملکہ تھی۔ اب آپ کو واپس لیے چلتا ہوں موسیٰ کی طرف، جہاں موسیٰ نے اتھوپین شہزادی کے ساتھ یعنی حام کی نسل سے تعلق رکھنے والی شہزادی کے ساتھ شادی کی تھی، اور میں بتا چکا ہوں کہ یہ لوگ آج کے بلیک جوئش کہلاتے ہیں۔ تو ماکیڈا شیبا کی ملکہ بھی جانتی تھی کہ وہ یہودی ہیں، اور سلمان اور ہمارا باپ ابراہم ایک ہی ہے، اور ماکیڈا کے نام کا مطلب جو ہے وہ گریٹنس ہے، اور دوسرا مطلب جو ہے پاپولیرٹی، یہ بھی اس کے نام کا مطلب ہے۔ اب ذرا اور تفصیل اگر بتاؤں تو ہیبرو زبان میں، عبرانی میں اس کا مطلب خوبصورتی ہے، اور نمرالوجی کہ اگر ہم بات کریں تو اس کا عدد 8 بنتا ہے، جو نمرالوجی میں جو ہے ایک بڑا مضبوط نمبر جو ہے وہ تصور ہوتا ہے۔ کچھ مورخین مصری پاورفل ملکہ جو کلوپترا تھی، اس کو بھی یہی شیبا کی ملکہ جو ہے وہ قرار دیتے ہیں، کہ مصر نے اس کو فتح کر رکھا تھا، تو لہٰذا ایک شہزادی ہونے کے ناطے اس کو کوش کا علاقہ جو ہے اس کو دے دیا گیا تھا، اور وہ وہاں پر ملکہ تھی۔ اور لیکن تاریخ کو جس وقت ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں کلوپترا جو ہے وہ ہمیں مصر سے بلانگ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور کیونکہ اب 2-3 چیزیں ہیں کہ تاریخ میں کلوپترا کی تو ہمیں ہسٹری کچھ نظر آ جاتی ہے، اور اس کے کچھ تاریخی ایویڈنس بھی نظر آ جاتے ہیں، لیکن بائبل مقدس کے مطابق ماکیڈا کے ہمیں کوئی اس طرح کے تاریخ میں مورخین کو کہیں بھی کوئی ایسی چیزیں نہیں ملی کہ جو ظاہر کریں کہ ماکیڈا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر شیبا کی ملکہ تھی، لیکن کلوپیٹرا کو باقاعدہ طور پر شیبا کی ملکہ جو ہے مورخین اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ فرشتوں نے حام کی اس نسل کو بھی سنبھال کر رکھا اور ان کو واپس لے کر آئے۔ یہاں پر بڑی دلچسپ بات بتا دوں کہ جس وقت پاکستان ہندوستان کی تقسیم ہوئی، بر صغیر کی تقسیم ہوئی، تو ہندوستان میں تو بہت زیادہ تھے جوئش، اور اس وقت تقسیم کے وقت جو علاقے ہندوستان کے پاس آگے وہاں پر جوئش، اور یہی تقریباً بلیک جوئش اور کچھ وائٹ بھی ہیں، وہاں پر بہت بڑی تعداد ہے، اور یہ تعداد آج بھی راجستھان میں اگرچہ بہت بڑی تعداد انڈیا سے واپس چلی گئی ہے اسرائیل، تو پھر بھی کافی بڑی تعداد میں وہاں پر جوئش جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، جو اپنی پرانی روایات پر قائم ہے، اور ان کے پاس اپنے جوئش ہونے کے بہت سارے ایویڈنس بھی ہیں۔ اور تقسیم کے وقت پاکستان میں بھی تقریباً 4 سے 5 ہزار جوئش جو ہیں جو وہ کراچی میں تھے، اور کراچی میں آج بھی ان کی بہت بڑی یادگاریں ہیں، بہت بڑا قبرستان ہے، اور امپریس مارکیٹ اور اس طرح کی کراچی کی شان آن ہے، اس کی پہچان ہے۔ اور گزشتہ برس یا 1-1.5 سال ہوا کہ جو آخری جوئش تھا یہاں پر پاکستان میں، وہ بھی اسرائیل واپس چلا گیا، کیونکہ یہ خداوند کا وعدہ تھا، خداوند کا قول تھا کہ میں تمہیں ملکوں واپس لے کر آؤں گا۔ بڑی خوبصورت بہت پیاری سی یادگاریں ہیں کراچی میں جوئش کے حوالے سے، تو جن لوگوں نے دیکھی ہوں گی انہیں پتہ ہوگا، بہت سارے لوگ ان جوئش لوگوں سے جو کراچی کے رہائشی ہیں ملے بھی ہوں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ تو اب واپس چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف،
جو فرشتوں کے حوالے سے چیزیں تھیں، باتیں تھیں، یہ درمیان میں چیزیں آ گئیں، تو لیکن میں نے کہا کہ چلتے چلتے اب ذکر آ گیا ہے موسیٰ کا، ایتھوپین کا، کوش کا، اور فرشتوں کا ذکر آ گیا، تو اسی میں ساتھ آپ کو یہ خوبصورت و دلچسپ انفارمیشن بھی دے دوں کہ خداوند کس طرح اپنے وعدوں کے سچے خداوند ہیں، اور وہ جو کچھ انہوں نے قدیم زمانے میں فرمایا تھا وہ انہوں نے کس طرح سے پورا کیا۔ تو اب اختتام کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ضرور ہے کہ ہم سلاطین ایک اور ذکر دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے آپ سے بتایا کہ کلام مقدس میں پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک فرشتوں کی باتیں ہیں، فرشتوں کی کہانیاں ہیں اور فرشتوں کے کردار ہیں، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم چند ایک فرشتوں کی بات کر لیں اور ختم ہو جائے۔ اور میں اس قدر ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ ہر چیز، ہر بات کو اس لیے لے کر جا رہا ہوں کہ جب اس کی تمام ایک ساتھ آپ دیکھ لیں گے دی ٹرو سٹوری آف اینجلز کی، تو میرا دعویٰ ہے کہ آپ کو بائبل کی اتنے خوبصورت اور آسان طریقے سے سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے کہ آپ کو بائبل کی اس قدر سمجھ بوجھ کیسے آ گئی۔ تو دوبارہ سے چلتے ہیں دوسرے تواریخ، اس کا 32واں باب 32 چیپٹر، اور اس کی 20ویں اور 21ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ اسی سبب سے حزقیہ بادشاہ اور آموس کے بیٹے یشعیاہ نبی نے دعا کی اور آسمان کی طرف دیکھ کر چلائے، اور تب خداوند نے ایک فرشتہ کو بھیجا۔ دیکھیں، خداوند پھر ایک فرشتہ کو بھیجتے ہیں ان کی مدد کے لیے۔ تب خداوند نے ایک فرشتہ کو بھیجا جس نے شاہ اسور کے لشکر میں سب زبردست سورماؤں اور پیشواؤں اور سرداروں کو ہلاک کر ڈالا۔ ایک مرتبہ پھر ہمیں مکائل فرشتے کی زہر تمام لڑاکا فوج کا ایک ہی فرشتہ جو خداوند کے نام کا ہے وہ آتا ہے، اور وہ شاہ اسور کے تمام تر لشکر کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور وہاں ایک مرتبہ پھر حزقیہ اور یشعیاہ نبی کی دعاؤں کو، اسرائیل کی دعاؤں کو خدا قبول کرتے ہوئے انہیں شاہ اسور کے زبردست جنگی لشکر سے اپنے فرشتہ کے ذریعے سے انہیں بچاتے ہیں اور اس کے تمام سرماؤں کو ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ اب یہاں مجھے یہ بات دہرانے کی ویسے قطعی ضرورت تو نہیں ہے کہ یہاں بھی خداوند نے جو فرشتہ بھیجا یقینی طور پر وہ زبردست فرشتہ ہوگا، لیکن ہمیں یہاں پر مکائل فرشتہ نہیں، مکائل فرشتے کی فوج کا، جس کے کمانڈر ان چیف خداوند جی یسوع جی ہیں، وہاں کا ایک فرشتہ بھیجتے ہیں، اور وہ شاہ اسور کی ساری فوج کا صفایا کرتے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ زبور میں کس طرح خداوند اپنی ڈیوائن کونسل کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور آسمانوں کے آسمان پر جو خداوند کا تخت ہے اس کی، اور ان کی سلطنت وہاں پر قائم ہے، اور ہم سب کا یقین ہے کہ ان کی بادشاہت وہاں پر ابدی ہے۔ یہ جو ہم سب خداوند یسوع کی سکھائی دعائے ربانی پڑھتے ہیں، بڑی دلچسپ بات ہے۔ فرشتوں کی آپ نے دیکھا کہ وہاں پر خداوند کا مکمل راج ہے، وہاں پر خداوند کا تخت لگا ہے، وہاں خداوند کی ہر بات کو مانا، سنا اور تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو ہم یہ جو دعائے ربانی پڑھتے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ تیری بادشاہت آئے اور تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہلیلویہ۔ آپ نے دیکھا دعائے ربانی پر میں بات کرنے لگوں تو اس کی بھی کتنی ہی ایک ساتھ اور پارٹس بن جائیں گے۔ دعائے ربانی کو ایک معمولی اور چھوٹی سی بات نہ سمجھے، یہ خدا کی دعا ہے، یہ خدا کی دعا ہے جو اس نے ہماری زبان پر، شاگردوں کے ذریعے ہماری زبان پر بھی ڈالی ہے، اور ہم اس کو جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ اور بہت سارے کنگریگیشنز میں نے دیکھے ہیں جہاں پر لوگ دعائے ربانی بس پڑھتے بھی نہیں ہیں،
لیکن یہ اتنی اہم اور مکمل اور جامع دعا ہے کہ یہ آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گی۔ اس کے معنی اگر سمجھ میں آ جائیں، جیسے میں نے ابھی کہا کہ آسمان پر خداوند کی مرضی پوری ہوتی ہے، ان کا حکم پورے ہوتے ہیں، تو یہاں پر کیا دعا زمین پر سکھا کر ہم کو کہ خداوند یسوع جی تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ تو آج کے بعد آپ کو دعائے ربانی اور بھی زیادہ مزہ دینے لگے گی جب آپ پڑھیں گے۔ تو اس دعائے ربانی کا فلسفہ اور حقیقت اور اس کے اندر جو ڈیپتھ ہے وہ مجھے ہمیشہ بہت ہی ونڈر کرتی ہے، بہت سرپرائز ہے کہ خدا یسوع نے زمین پر رہتے ہوئے کس طرح سے ہمارے دلوں کی ایک جو آخری دنوں میں پوری ہونے والی ہے وہ، کیونکہ خدا کی بادشاہت کس وقت پوری ہوگی؟ مکاشفہ میں ہے، ہر سالہ بادشاہت کے بعد ہمیشہ کے لیے ان کی بادشاہت پوری ہوگی۔ لیکن وہ 1000 سالہ جو بادشاہت ہے وہ بھی خداوند ہی کی ہوگی کہ جب شیطان جزوی طور پر، یہ پہلی قیامت ہے کہ جہاں پر وہ باندھا جائے گا۔ جیسے آج کی لیسن میں بڑے آسان لفظوں میں نے بتایا، اور دعائے ربانی کی اس دعا کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اور خاص طور پر اس آیت کو ضرور آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور یسوع جی کی آسمانی بادشاہت اور خدا کی بادشاہت کی جو سمجھ ہم سب کو خداوند نے دی اس دعائے ربانی کے ذریعے سے، اسے ہم اپنی زندگی کا ایک ماخذ بنا لیں، ایک حصول بنا لیں، ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جیسی مرضی جو ہے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہمیشہ ہوتی رہے۔ یہیں پر آج کی اس قسط کو ختم کرتے ہیں۔ خدا یسوع جی اور روح پاک ہم سب کو کلام پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگلے پارٹ میں فرشتوں کے مزید کردار اور بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ ہم دیکھیں گے، اور اتنا عرصہ یہ یاد کرنے کی کوشش کریں کہ کیا جانے انجانے میں آپ نے، ہم سب میں سے کسی نے جانے انجانے میں کیا کبھی کسی فرشتہ کی میزبانی کی؟ ہم نے کبھی کسی فقیر، کسی لاچار کو اور اپنے سامنے کھڑے کسی خدا کے بندہ کو ہم نے فرشتہ سمجھ کر اس کے آگے پانی رکھا، کھانا رکھا کہ نہیں رکھا؟ اور کیا آپ کی کبھی کسی فرشتہ سے ملاقات ہوئی؟ یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، لیکن ایک اور بھی اہم ترین سوال میرے ایک دوست نے مجھ سے کیا آج شام، اس کا جواب میں جب یہ قسط ایک ساتھ ختم ہونے والی ہوں گی اس کے آخر میں دوں گا۔ سوال بہت اہم ہے اور اہم ترین ہے، اور یہ سوال جو ہے ہر ایک کے ذہن میں ہے۔ جو یہاں سے چلے گئے ان کے ذہن میں بھی تھا، جو آج ہیں ان کے بھی ذہن میں ہے، اور جو آنے والے ہوں گے ان کے اذہان میں بھی یہ سوال ہمیشہ ایک کھٹکتا ہوا، سلگتا ہوا، ایک پریشان کرتا ہوا سوال ضرور ان کے ذہن میں ہوگا، اور یہ سوال یہ ہے کہ کیا جب ہم مرتے ہیں تو ہماری روحوں کو فرشتے لینے آتے ہیں؟ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔